بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں اگر ایسا ہو جائے کہ کام ہمارا زیادہ باقی رہ جائے اور وقت کم ہو تو ہم کام کی رفتار بڑھا دیتے ہیں اور وقت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہر فیلڈ میں کام کرنے والوں کی عادت ہے۔ عید کے موقع پر عموماً لوگ دکانیں زیادہ دیر تک کھلی رکھتے ہیں اور سامان بھی زیادہ رکھتے ہیں تاکہ منافع زیادہ ہو۔ ہمارے مدارس دینیہ میں پڑھانے والے جو علماء کرام ہیں، جو بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ دستور ہے کہ جب سال کا اختتام آتا ہے اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب وقت کم رہ گیا ہے اور کتابیں زیادہ باقی ہے تو وہ اپنے وقت کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور پڑھانے کی رفتار کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال جس فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی عادت ہے کہ وقت پر ان کا دھیان رہتا ہے۔ جہاں وقت کم رہ جائے وہاں وہ کام کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا حساب کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، کام لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور زندگی کب ختم ہونے والی ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو اب جتنے قدم وہ آگے بڑھتا ہے، جتنے لمحات وہ آگے بڑھتا ہے، ہر لمحہ اور ہر قدم وہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور زندگی ختم ہونے کا جب وقت آتا ہے تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ زندگی کیسے کھپائی، کیا کام کیے، سب حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمیں تاجروں کی طرح اپنی زندگی کا بھی حساب کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی ہر سال حاضر ہوتا تھا، اور ہر سال حاضر ہو کر حضرت کو یہ کہتا تھا کہ حضرت اس سال مجھے تجارت میں اتنے لاکھ کا نقصان ہوا۔ کبھی وہ کہتا تھا 5 لاکھ کا نقصان ہوا، کبھی وہ کہتا تھا 10 لاکھ کا نقصان ہوا، کبھی وہ کہتا 4 لاکھ کا نقصان ہوا۔ حضرت ہر سال یہ سوچتے تھے کہ یہ بیچارہ کیا تجارت کرتا ہے کہ ہر سال اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے پوچھ لیا اسے کہ آپ کون سی تجارت کرتے ہو کہ ہر سال آ کر مجھے کہتے ہو کہ اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا؟ آپ یا تو تجارت بدل لو یا طریقہ بدل لو۔ تو اس آدمی نے پھر اپنا جو نقصان ہوتا تھا وہ نقصان حضرت کو سمجھایا کہ ہم تاجروں کا ایک دستور ہوتا ہے کہ ہر سال کے شروع میں ایک انداز لے کر ہم چلتے ہیں کہ اس سال ہمیں اتنا منافع کمانا ہے۔ مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے کا ٹارگیٹ لے کر ہم چلتے ہیں تو سال کے اخیر میں جب ہم حساب کرتے ہیں اور 15 لاکھ روپے ہم نے کمائے ہوں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اگر 20 لاکھ روپے کا انداز لگایا تھا اور 17 لاکھ روپے کمائے تو ہم سمجھتے ہیں 3 لاکھ روپے کا ہم نے نقصان کر لیا۔ اگر تاجر لوگ یہ سوچتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو زندگی ہم لے کر آئے ہیں اس کا حساب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کل کو اگر زندگی کے کسی لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کیا تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہونے والی ہے۔ ہر آن اور ہر گھڑی ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اب ہماری زندگی کا وقت آخر آ چکا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس طرح سوچتے ہوئے ہمیں ہر وقت عمل صالح میں لگے رہنا چاہیے۔ زندگی کے اختتام کو اگر ہم سوچتے رہیں گے تو ہمارے سامنے ہر سال ایک نئے سال کے عنوان سے بات آتی ہے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر بہت رقص و سرود کی مجلسیں ہوتی ہے، ناچ گانے کی مجلسیں ہوتی ہے، اور نئے سال کی آمد اور نئے سال کے استقبال پر بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔
ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو سال ہمارا ختم ہو گیا اس سال میں ہم نے کون سا کام کر لیا، کیا ہم نے عبادت زیادہ کی ہے، قرآن کریم زیادہ پڑھا ہے، تسبیح و تلاوت زیادہ کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن سال بھر کے حساب میں اگر ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اس سال تو ہم نے قرآن بالکل نہیں پڑھا، تسبیح بالکل نہیں پڑھی، درود پاک کا اہتمام بالکل نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام بالکل نہیں کیا، اگر ہماری نمازیں چھوٹی ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کر کے ایک اندازہ لگائیں، ایک خاکہ تیار کریں کہ ہم اتنی نمازیں قضا کر لیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سال کے اختتام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سال ہمارا بہت بری طرح گزرا، عبادتوں میں ہم نے بہت کمی کی، یہ خیال ہونا چاہیے، اور اب نیا سال جو شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ عزم ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ اب تک کے جو سال ہمارے گزر گئے وہ لایانی میں گزرے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم اچھی طرح گزاریں گے۔ ہم اے اللہ ہم آپ کی یاد میں گزاریں گے، آپ کے ذکر میں گزاریں گے، قرآن کی تلاوت میں گزاریں گے، نمازوں کی پابندی میں گزاریں گے، یہ عزائم ہونے چاہیے، نہ یہ کہ اس موقع پر وہ کام کیے جائیں جس کو کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔